سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ۔ ایپیسوڈ 1۔ اگر تہذیب مدینت کی دنیا میں افریقہ اپنے دریائے نیل کی وادیوں پر اور مشرقی ادنا اور دجلہ و فرات سے سیراب ہونے والی زمین پر فخر کرنے کا اہل ہے، تو مشرق بعید بھی مصر و بابل کے دوش بدوش ہندوستان کے ان میدانوں اور کوہستانوں کو پیش کر سکتا ہے، جہاں آریہ قوم عہد قدیم کے اس دور میں جب یونان و روما کی تہذیب مستقبل بعید کی تاریکی میں معدوم تھی، جب ترائی اور مسنا کی بنیاد کو بھی زمین نے قبول نہ کیا تھا، جب داؤد کے نغموں سے دنیا نا آشنا تھی، جب ہومر کے گیتوں سے زمانہ آگاہ نہیں تھا، جبکہ مسیح کے پیدا ہونے کو پورے 4000 برس باقی تھے، جبکہ ابراہیم خلیل اللہ کسی بت کدے کو توڑ کر دین حنیف کی بنیاد ڈالنے کے لیے دنیا میں نہ آئے تھے۔ ہاں، اس نہایت قدیم عہد میں بھی اگر آریہ قوم کے مرد ایک طرف لوائے فتح و نصرت کے نعرے بلند کرتے تھے، تو دوسری طرف ان کی عورتیں اپنے بچوں کو وہ لوریاں سنایا کرتی تھیں جو بعد کو روما اور یونان کے عہد زرعی میں ان کے علم الاسنام کے لیے بیش بہا سرمایہ ثابت ہوئی۔ پھر ظاہر ہے کہ جو ملک اپنی تاریخی حیثیت سے اس قدر قدیم ہوگا، جس کی آبادی اپنی تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے اس درجے پیش رو ہوگی کہ اس کی تاریخ کا سراغ آج جبکہ تقریباً 6000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، کیا کچھ دلچسپ نہ ہوگا، اور اس کی داستان اپنے اندر کیا کیا عجائب و غرائب نہ رکھتی ہوگی۔ لیکن دنیا کا کیسا افسوسناک واقعہ ہے کہ مغرب، جسے عہد حاضر میں اپنی ترقی، علم و حکمت پر ہزاروں ناز ہیں، اور جو اپنی تحقیق و تنقید کے زام پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ہر غیر معلوم شے کو احاطہ علم میں لے آنے کا مدعی ہو، اس وقت تک دنیا کو اس سے زیادہ نہ سمجھ سکا کہ وہ ایک معمہ ہے ناقابل فہم اور ایک راز ہے سربستہ۔ یورپ کے اکثر نفوس نے اپنے ملک کے معمولی ناول نویس اور فسانہ نگار حضرات کی وساطت سے جو حالت و صورت مشرق اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان بادشاہوں کی اپنے ذہن میں مرتسم کی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک خونخوار ہستی جس کا دل جذبات صفاکی اور بے رحمی سے لبریز تھا اور چاروں طرف تملا کو خوشامد کرنے والی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی، رعایا کو تباہ کر کے خزانہ بھرا جا رہا ہے، لہو لعب، سیر و تفریح یا حرم کی اندرونی زندگی پر بے دریغ دولت صرف کی جا رہی ہے۔ درباریوں نے اپنی زمین بوسی اور جبہ سایوں سے اس کے آستانے کو بارگاہ خداوندی سے ملا دیا ہے، اور وہ اگر کبھی شراب کے نشے سے چونک پڑتا ہے تو سوائے جور و ظلم کے اس سے اور کوئی حرکت سرزد نہیں ہوتی، اور نہ ان حکمرانوں کے پاس دماغ و دل ہوتا ہے، اور نہ وہ سوچ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ روحانیت سے اسے کوئی سروکار نہیں، ارتقاء ذہنی سے اسے واسطہ نہیں، نہ اسے علوم و فنون کی ترقی کی طرف توجہ ہے، نہ ملک کی فلاح و بہبود کا خیال۔ الغرض وہ جہل و غرور، بے دردی اور بے رحمی، خونخواری اور صفاکی کا ایسا زبردست مجسمہ ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی ملک پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا وہ شخص جس نے مشرق کی تاریخ کا غائر مطالعہ کیا ہے اس خاکے میں کسی جگہ اصلی خط و خال کی جھلک پا سکتا ہے؟ اور کیا یورپ کا عدم علم یا اس کا تعصب ایک حقیقت کو اور صداقت کو نیست و نابود کر دے سکتا ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے اس وقت تک ہندوستان پر 3 دور گزر چکے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جس میں 2 قومیں بحیثیت قوم ہونے کے باہم متصادم ہوئیں۔ دوسرا دور وہ جب 2 مذہب ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور تیسرا دور وہ جب ہندوستان نے قومیت و مذہب کے مسئلے کو بالائے طاق رکھ کر ایک اجنبی قوم کی تجارتی اور اقتصادی اغراض پوری کرنے کے لیے تمام ذرائع پیش کر دیے اور اپنی بہترین نعمتیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اور یقیناً ان تینوں زمانوں کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ دور اول یعنی جب آریہ قوم نے ہندوستان کی قدیم آبادی کو مفتوح کیا، اور تیسرا دور
جب سے مغرب نے اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کیا ہمارے موضوع سے خارج رہے گا، البتہ دور ثانی جب مسلمانوں نے یہاں آ کر سلسلہ فتوحات قائم کیا، اس تالیف کا موضوع صحیح اور اسی عہد کی تاریخ میں پیش کیا جائے گا۔ ممکن تھا کہ 15 ہجری سے، یعنی جب خلیفہ ثانی کے عہد حکومت میں حکم بن العاص نے اول مرتبہ ساحل ہند پر قبضہ کر کے تھانہ کو فتح کیا تھا، یا 92 ہجری سے جب محمد بن قاسم نے پہلی بار سندھ پر حملہ کر کے ہندوستان میں حکومت اسلام کی بنیاد قائم کی، اس تالیف کو شروع کر کے زوال سلطنت تیموریہ تک فتوحات اسلامی اور دیگر واقعات سے تاریخی دستاویز کو یکجا کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتا، لیکن میرے نزدیک اس نوع کی ترتیب سے اصل مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں اس حصہ تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں نہ کر سکتا جس کا نمایاں کرنا مقصود ہے، اس لیے میں نے جو صورت ترتیب رکھی ہے وہ اس سے مختلف ہے، جس کے حسن کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا حملہ اور فضائے ہند میں ایک نیا انقلاب۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں کے حملے نے نہ صرف یہاں کی معاشرتی اور سیاسی فضا کو بدل دیا تھا، بلکہ ذوق و تہذیب میں بھی ایسا زبردست انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ آج تک اس کے نشانات سرزمین ہند پر ہر جگہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی اس زمین نے جہاں مرید کے بھجنوں اور مواعظ بہت کے سوا اور کوئی اخلاقی یا مذہبی آواز پیدا نہ ہوئی تھی، مسلمانوں کے حملے کے ساتھ ایک تیسری آواز کو بھی اپنی فضا میں جگہ دی، اور یہ آواز اس کلمہ توحید کی تھی جو اس سے قبل نہ صرف ریگزار عرب بلکہ ہندوستان کے ہر گوشے میں اپنی فلسفیانہ صداقت تسلیم کر چکا تھا۔ مسلمان فرما رواؤں کا طرز حکومت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق حکومت کی تھی، ہم اس کے بھی قائل نہیں کہ یہاں کا ہر مسلمان فرما رواں اپنے عہد کا جنید و شبلی تھا اور اس نے کبھی کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ جو کچھ مسلمان فرما رواؤں نے ہند اور اہل ہند کے ساتھ کیا تھا، جس حد تک انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رواداری کا ثبوت دیا اور جس قدر اسباب ترقی باشندگان ہند کے لیے انہوں نے فراہم کیے تھے، وہ اگر مسلمانوں کی طرف سے بصورت افتخار پیش نہیں کیے جا سکے تو دوسری حکمران قوموں کے لیے کم از کم قابل تقلید ضرور ہیں۔ یقیناً جب ہمالیہ کی طرف سے مسلمانوں کے حملے شروع ہوئے تھے تو ہندوستان کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور اہل ہند کے جذبات کو بھی شدید صدمہ پہنچا۔ ان کے قدیم مدارس و معابد تباہ ہو گئے، ان کے اسلاف کی بہت سی یادگار چیزیں فنا ہو گئیں، ان کے امن و سکون میں ایک ہیبت ناک زلزلہ پڑ گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی مستقل حکومت ہندوستان میں قائم نہ ہو سکی تھی، اور وہ زمانہ جو حملہ اور قیام سلطنت کے درمیان بسر ہوتا ہے ہمیشہ اسی نوع کی تکالیف و مصائب کا ہوا کرتا ہے۔ اس زمانہ تہذیب تمدن میں یہی وہ ایک بے مثل تمثیل کہی جا سکتی ہے۔ مسلمان ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے تھے، اہل ہند مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان جو ہندوؤں کے مذہب سے بالکل مختلف مذہب رکھتے تھے، بالکل جدید خیالات و اعتقاد کو روشناس کرنا چاہتے تھے، اور ہندو ان سے سخت متنفر تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ دو مختلف عناصر کے تصادم میں ہمیشہ شور و ہنگامہ ہی ہوا کرتا ہے، اور اس کا علاج مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر کبھی ہندو بھارت ماتا کی آغوش چھوڑ کر باہر نکلتے، اگر ان کا فاتحانہ عزم انہیں بھی دیگر ممالک کی طرف لے جاتا، تو غالباً وہ بھی وہی کرتے جو اول مسلمانوں کی طرف سے ظاہر ہوا۔ مراٹھے سرزمین مہاراشٹرا سے خارج کر کے صرف دکن تک پہنچتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر دکھاتے ہیں جو دنیا میں ایک ظالم ترین قوم کی طرف سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن محمود کی بت شکنی آج یورپ کی بدولت ہر بچے کی زبان پر ہے، اور مسلمان عورتوں کی وہ آبرو ریزیاں جن کی یاد تقریباً دکن کی ہر مقدس مسجد کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ قیام سلطنت کے بعد مسلمانوں کی رواداری۔ وہ شخص جس نے تاریخ ہند کا مطالعہ کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب 150 صدی کے بعد مسلمانوں کا تسلط اچھی طرح قائم ہو گیا، جب حقیقی معنوں میں اسلامی سلطنت کی بنیاد ہندوستان میں مستحکم ہو گئی، تو پھر وہی امن و سکون عود کر آیا جو کبھی پایا جاتا تھا، اور ہندوؤں کو وہ تمام مراعات دی گئیں جو ایک غیر متعصب حکمران کی طرف سے روا رکھی جاتی ہے۔ ان کے معابد محفوظ رکھے گئے، ان کی جاگیریں بحال کی گئیں، ان کے مدارس کو سرکاری امداد دی گئی،
نظام حکومت میں انہیں نمایاں حصہ دیا گیا، ان کے جذبات مذہبی کا خاص خیال رکھا گیا اور میدان ترقی میں فاتح و مفتوح، حاکم و محکوم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر کیا عہد حاضر کی مہذب سے مہذب قوم، شائستہ سے شائستہ حکومت اپنی تاریخ کا کوئی واقعہ ایسا پیش کر سکتی ہے جس میں غیر اقوام کے ساتھ وہی رواداری جائز رکھی گئی ہو جو بعض مسلمان فرما رواؤں کی طرف سے ہندوستان میں ظاہر ہوئی تھی؟ سیاست حاضرہ کے جاننے والے اور موجودہ انقلابات کے فلسفہ تاریخ کو سمجھنے والے اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور شاید وہ وقت بھی دور نہیں جب ایک عالم اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا۔ مصنف علامہ نیاز فتح پوری۔ ہندوستان پر حملے کی ابتدا۔ قبل اس کے کہ میں تفصیل کے ساتھ بحث کروں، اجمالاً یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کس وقت سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی اور کیوں کر ایک کے بعد دیگرے ایک خاندان مٹ کر سلطنت دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان کا کوئی قابل ذکر حصہ براہ راست خلافت عرب سے متعلق نہیں رہا تھا۔ ہرات فتح ہونے کے بعد ہی اہل عرب کابل کی طرف بڑھے اور 46 ہجری میں وہاں سے ملتان تک آ گئے، لیکن اس فوج کشی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی مستقل سلطنت یہاں قائم ہو جاتی ہے۔ محمد بن قاسم سندھ میں۔ آغاز عہد اسلام میں بحری طاقت دریائے سندھ یعنی انڈس کے دہانے پر کئی بار ہوئی تھی، یہاں تک کہ 92 ہجری یعنی 1711 عیسوی میں محمد بن قاسم یعنی حجاج بن یوسف گورنر بصرہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے سندھ کو ساحل بحر ہند سے لے کر ملتان تک فتح کیا، اور ہر چند اس حصہ ملک کو زیادہ وسیع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تاہم اس صوبے پر عرب گورنروں کی حکومت 2 صدی تک قائم رہی، لیکن ہندوستان کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہونا حقیقتاً سندھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ فخر صرف افغانستان کو ملتا ہے۔ کوہ ہندوستان کے جنوب میں جو سنگستانی علاقہ ہے، اس پر جب اول مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا تو وہ قبضہ عارضی تھا۔ البتہ سب سے پہلے یعقوب بن لیث صفاری، انہوں نے کابل میں اسلامی سلطنت مستقل طور پر قائم رکھی۔ اس کے بعد جب یعقوب صفاری کا خاندان ختم ہوا تو پھر سامانی گورنروں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح سب سے پہلے البتگین نے جو آل سامان کا گورنر تھا، غزنی میں ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد غزنی 2 صدی تک اس خاندان کا دارالسلطنت قائم رہا، جسے غزنوی خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی خاندان کے بعض حکمران افراد نے لاہور میں مستقل قیام رکھا، اور حقیقی معنوں میں یہی ابتدا ہے اسلامی حکومت ہند کی۔ اس کے بعد خاندان غور نے حکومت کی، اور پھر غلام، خلجی، تغلق اور لودھی وغیرہ کا زمانہ آیا، یہاں تک کہ مغل بابر نے حملہ کیا اور ہندوستان میں جو طوائف الملوکی پھیل رہی تھی وہ مٹ گئی، اور مختلف چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستیں سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گئیں۔ ان ترکی غلاموں میں سے جنہیں سامانی فرمانرواؤں نے اپنے ملک میں گورنری کے عہدوں پر ممتاز کیا تھا، ایک شخص البتگین بھی تھا۔ عبد الملک اس سے بہت مانوس تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ رفتہ رفتہ افواج خراسان کا سر عسکر بنا دیا گیا۔ لیکن جب عبد الملک کا انتقال ہوا تو یہ اس عہدے سے معزول کر دیا گیا، اور البتگین برہم ہو کر 351 ہجری میں غزنی چلا گیا، جو کوہ سلیمان کے قلب میں واقع تھا، اور جہاں البتگین کا باپ اس سے قبل گورنر رہ چکا تھا۔ البتگین یہاں 1 سال تک سامانی حکومت کی برہمی کا مقابلہ کرتا رہا، اپنی حدود حکومت کو وسیع نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسحاق اور اس کا غلام بلقاتگین بھی کوئی زیادہ قوت حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ البتگین کے ایک اور غلام سبکتگین نے، جو الب کا داماد بھی تھا، زماں میں حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے سب سے پہلے غزنوی خاندان کی حکومت کو وسیع اور مستحکم بنا دیا، اور پھر نہ صرف ہندوستان میں راجپوتوں کو شکست دے کر پشاور میں حکومت قائم کی تھی، بلکہ خراسان کو بھی مسخر کر لیا۔ ہر چند خراسان پر خود مختارانہ قبضہ کر لینے کے بعد بھی یہ ازراہ اطاعت و وفا شعاری تھی کہ ہمیشہ اپنے کو سامانی حکومت ہی کا ماتحت کہتا، لیکن یہ ماتحتی بالکل برائے نام تھی، اور اس کی سلطنت خود سامانی حکومت سے زیادہ قوی ہو گئی تھی۔ 386 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ محمود غزنوی کی حکومت۔ سبکتگین کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل نے اپنی حکومت قائم کرنا چاہی، لیکن محمود غزنوی نے
جو تاریخ اسلام کی نہایت مشہور ہستی ہے، اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو شکست دی اور سامانی حکومت کے ضعیف فرمانرواؤں کے اثر سے بالکل آزاد ہو کر خراسان اور غزنی پر حکومت کرنے کے حقوق براہ راست خلیفہ بغداد قادر باللہ سے حاصل کر لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب سامانی حکومت کا چراغ گل ہو رہا تھا اور ایلک خان کی اولاد اس سلطنت پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن محمود نے ان کو شکست دے کر اور اس طرف سے مطمئن ہو کر ہندوستان کا عزم کیا اور 1001 عیسوی سے 1024 عیسوی تک مسلسل 17 حملے کیے۔ محمود کے 17 حملے۔ محمود کوہستان سے نیچے اتر کر پہلے کشمیر اور پنجاب تک آیا اور پھر 408 ہجری میں متھرا اور قنوج پر حملہ کیا۔ اس کے بعد 415 ہجری میں سومنات اور اہلواڑہ پر جو گجرات کا پایا تخت ہے اس پر قابض ہو گیا۔ ہرچند یہ حملے کسی مستقل حکومت کے قیام کی غرض سے نہ تھی، لیکن اس میں کلام نہیں کہ اس طرح ہندوستان کا راستہ صاف ہو گیا اور پنجاب غزنوی حکومت کا ایک جزو بن گیا۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کے علاوہ محمود نے ایلک خان کو پسپا کیا اور غور کو 401 ہجری میں مسخر کر کے ماورون نہر کے مشہور مقامات سمرقند و بخارا پر بھی 407 ہجری میں قابض ہو گیا۔ محمود کو اپنے عہد آخر میں سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کی طرف سے اندیشہ پیدا ہو گیا اور ہرچند اس نے تغرل اور چغر بیگ کو 418 ہجری میں بظاہر مغلوب بھی کر لیا تھا، لیکن وہ ان کی طرف سے مطمئن نہ تھا۔ الغرض وہ اسی غیر مطمئن حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ 421 ہجری 1030 عیسوی کے موسم بہار میں جب وہ اصفہان فتح کر کے واپس آیا، مقام غزنی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ علم و ادب، فنون و حکمت کو جس قدر ترقی اس کے عہد میں ہوئی تھی اسے تمام مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ اس نے غزنی میں ایک دارالعلوم قائم کیا اور ملک کے تمام اہل کمال اس کے دربار میں کھینچ کھینچ کر جمع ہونے لگے۔ غزنی کو جو ترقی اس کے عہد میں ہوئی وہ اس وقت کی کسی اور شہر کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے یہاں مسجدیں، سڑکیں، پل، مکانات، محلات وغیرہ کثرت سے تعمیر کرائی اور بہت سے امور عامہ جن کا تعلق صرف رعایا کے فلاح و آسائش سے تھا وہ انجام کو پہنچے۔ ہرچند محمود نے اپنی سلطنت کو لاہور سے اصفہان و سمرقند تک وسیع کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ وسعت تنگ ہو گئی کیونکہ اس کے چند سال بعد ہی 429 ہجری سے 437 ہجری تک سلجوق قوم نے محمود کے بیٹے مسعود کو مرد کے قریب شکست دے کر تمام مغربی صوبے بلخ اور خوارزم سے لے کر اصفہان اور رے تک فتح کر لیے تھے۔ غوریوں کا خروج۔ اب چونکہ غزنوی حکومت وسط ایشیا سے تقریباً معدوم ہو چکی تھی، اس لیے شاہان غزنی نے اپنی امیدوں کو مشرق کے ساتھ وابستہ کیا اور آخرکار 555 ہجری میں غزنی کو غوریوں نے فتح کر لیا۔ تو شاہان غزنی نے لاہور کو اپنا پایا تخت قرار دیا اور کوشش یہ کی کہ جو نقصان مغرب میں ہوئے ہیں ان کی تلافی قبضہ ہندوستان سے ہو جائے، لیکن افسوس ہے کہ ان کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی اور غوریوں نے بہت جلد آل سبکتگین کا استحصال کر کے خود اپنی حکومت قائم کر لی اور اس طرح تقریباً 2.5 صدی تک سلطنت کرنے کے بعد غزنوی خاندان صفحۂ تاریخ سے محو ہو گیا۔ قدیم زمانے سے غور کا کوہستانی علاقے ہرات و غزنی کے درمیان ایک مختصر خود مختار جماعت کے قبضے میں چلا آ رہا تھا اور فیروز کوہ کا قلعہ اس کی جائے پناہ تھا۔ ظاہر ہے کہ محمود غزنوی جس کی کشور کشائیاں اس قدر عام تھیں کہ علاقۂ غور کو جو بالکل قریب تھا وہ آزاد و خود مختار نہ دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے 401 ہجری میں جبکہ محمد سوری اس جماعت کا سردار تھا اسے بھی مغلوب کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے محمد بن سوری کی اولاد غزنی کے فرمانرواؤں کے تحت فیروز کو اور بامیان میں حکومت کرتی رہی اور غزنی اور غور خاندانوں میں باہم ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے۔ جب قطب الدین محمد کو اس کے خسر پرام شاہ غزنوی نے قتل کر دیا تو مقتول کے بھائی سیف الدین سوری نے جو اس وقت غور کا حکمران تھا 543 ہجری میں غزنی پر قبضہ کر لیا، لیکن دوسرے سال بہرام شاہ پھر غزنی میں داخل ہوا اور سیف الدین کو ایذائیں دے کر مار ڈالا۔ جب اس کی خبر تیسرے بھائی علاؤالدین کو معلوم ہوئی تو اس نے پھر غزنی پر حملہ کیا اور قتل عام کر کے سارے شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد علاؤالدین نے ہرات و بلخ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن چند دن گزرتے تھے کہ سلطان سنجر یعنی خراسان کے سلجوقی بادشاہ نے اسے مقید کر لیا۔ ہر چند کچھ زمانہ گزرنے کے بعد
سلطان سنجر نے اسے آزاد کر دیا اور سلطنت غور اس کے سپرد کر دی، لیکن پھر اس کی طرف سے کوئی کارنامہ ایسا ظاہر نہ ہوا جو تاریخی نقطہ نظر سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اتراک کے غز تمام افغانستان پر پھیل گئے تھے اور کچھ عرصے کے لیے غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں کو ضعیف اور باطل کر دیا تھا، لیکن چونکہ اتراک کے غز کا سیلاب چند دن بعد ہی فارس کی طرف بڑھ گیا، اس لیے علاؤ الدین غوری کے 2 بھتیجے اپنے خاندان کے سپرد ہو گئے، جن میں بڑا غیاث الدین بن سام تھا۔ غیاث الدین بن سام نے 549 ہجری میں غزنی کو لے لیا اور 2 سال بعد ہرات کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر کے 599 ہجری تک بظاہر اپنے خاندان کا حکمران تسلیم کیا گیا، کیونکہ حقیقی حکومت تو اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین محمد غوری کر رہا تھا، جس نے نہ صرف سلجوقیوں سے خراسان کا ایک حصہ لے لیا تھا بلکہ ہندوستان پر بھی مسلسل حملے کر کے 571 ہجری میں سندھ اور ملتان پر قابض ہو گیا۔ اس نے 571 ہجری میں غزنوی خاندان کو پھر مغلوب کیا اور فرمانروائے اجمیر پرتھوی راج کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ ہرچند اس کا پہلا سخت ناکامیاب رہا، لیکن دوسرے سال تھانے سار کے میدان میں اس نے راجپوتوں کو شکست دی اور پرتھوی راج قتل ہوا۔ اس کے بعد قنوج، گوالیار، بندیل کھنڈ، بہار، بنگال، ایک بعد دیگر محمد غوری کے سرداروں نے فتح کر لیے اور اس طرح اول مرتبہ ہندوستان کا بڑا حصہ باقاعدہ حکومت اسلام کے تحت میں آ گیا۔ ہندوستان میں حکومت اسلام کی ابتدا۔ جب تک اس کا بھائی غیاث الدین غوری زندہ رہا، محمد غوری نے ہمیشہ ایک وفاشوار نائب کی طرح خدمت انجام دی۔ جب اس کی موت پر 599 ہجری میں وہ حکمران ہوا تو ملک کی حالت یہ تھی کہ خوارزم والوں نے سارے فارس کو پامال کر رکھا تھا اور افغانستان کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ محمد غوری اسی نظام میں مصروف تھا کہ ککھروں کی ایک جماعت نے 602 ہجری یعنی 1206 عیسوی میں اسے قتل کر دیا۔ محمد غوری کے بعد اس کا خاندان زیادہ عرصے تک حکمران نہیں رہا۔ اس کا بھتیجا محمود اگرچہ تمام مفتوحہ ملک میں عام طور پر خود مختار بادشاہ تسلیم کیا گیا، لیکن اس میں کلام نہیں کہ وہ شیرازہ جو محمد غوری کے عہد میں قائم تھا منتشر ہو گیا اور رفتہ رفتہ ترکی غلاموں نے جو محمد غوری کی ماتحتی میں فوجی جنرل کے طور پر کام کرتے تھے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح قطب الدین ایبک دہلی میں، ناصر الدین قباچہ سندھ میں اور ایلدوز غزنی میں حکمران بن بیٹھے۔ غوری خاندان کا اصل حکمران اس وقت اپنے پایہ تخت فیروز کوہ میں بیٹھا ہوا صرف مغربی افغانستان یعنی غور و ہرات اور خراسان کے ایک حصے پر قابض تھا، لیکن خوارزم شاہی فوجوں نے 612 ہجری میں اسے یہاں سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد غوری خاندان کے چند افراد نے ہرات میں ایک مختصر ریاست قائم کر لی اور وہ اس پر عرصے تک زندگی بسر کرتے رہے۔ سلاطین دہلی، قطب الدین ایبک کی حکومت۔ جب محمد غوری شمال ہند کو دہانہ گنگ تک فتح کر چکا تو اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کا وائسرائے مقرر کیا، لیکن جب محمد غوری کا انتقال ہوا تو 602 ہجری میں قطب الدین نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح سب سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک مسلمان حکمران خاندان کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت تک ہندوستان حکومت غزنی کا ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا اور یہاں جداگانہ حکومت قائم نہ تھی۔ التتمش کی حکومت۔ غلام خاندان میں التتمش خاص شہرت رکھتا ہے۔ اس نے سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ کو بھی مغلوب کیا اور بنگال کے وائسرائے سے بھی سلطنت دہلی کی سیادت کو تسلیم کرایا۔ اس کے زمانے میں یلدوز نے کوشش کی کہ اپنی حکومت کو ہندوستان تک وسیع کر لے، لیکن التمش نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا اور کوہستان وندھیا کے شمال میں اپنی سلطنت کو نہایت کامیابی کے ساتھ قائم رکھا۔ پہلی مرتبہ التمش ہی کو خلیفہ بغداد کی طرف سے سند اعزاز و خود مختاری عطا ہوئے تھے۔ التمش کے بعد اس کی بیٹی رضیہ تخت نشین ہوئی اور ہندوستان کی تاریخ میں یہی ایک عورت ایسی گزری ہے جو تخت دہلی پر متمکن ہوئی۔ رضیہ کے بعد جو بادشاہ اس خاندان میں ہوئے تھے ان کا عہد شورش اور ہنگامے کا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی جو جرت غوری اور التمش کے عہد حکومت میں نابود ہو گئی تھی اس میں پھر آثار حیات پیدا ہوئے، اور چونکہ بلبن نے غلاموں کو عہد گورنری دینا ترک کر دیا تھا اس لیے بغاوتیں شروع ہو گئیں جنہیں بلبن نے نہایت دقت سے فروغ کیا تھا۔
خلجیوں کا دور حکومت۔ غلام خاندان کے بعد خلجیوں کا دور حکومت شروع ہوا اور انہوں نے کوہستان وندھیہ سے لے کر دکن تک سلطنت کو وسیع کر لیا تھا۔ علاؤالدین محمد نے 697 ہجری میں گجرات کو فتح کیا اور 702 ہجری میں چتور پر قبضہ کر کے راجپوتوں کو بھی مغلوب کر لیا۔ اس کا ایک سردار ملک کافور خواجہ سرا تھا، اس نے دیوگڑھ اور ورنگل کو بھی فتح کیا اور صوبہ دکن کو سلطنت دہلی سے ملحق کر دیا۔ چونکہ اب سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اس لیے تفریق کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ تغلق خاندان کی ابتدا۔ اسی زمانے میں حکومت تغلق خاندان میں منتقل ہوئی اور غیاث الدین پہلا بادشاہ اس خاندان کا ہوا۔ اس کے بعد جب محمد تغلق کا دور شروع ہوا، اس نے یہ دیکھ کر کہ دہلی میں بیٹھ کر دکن پر حکومت نہیں کی جا سکتی، کوشش کی کہ دیوگڑھ میں، جس کا نام اس نے دولت آباد رکھا تھا، پایا تخت کو منتقل کر دے، لیکن وہ اس سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور جو طوائف الملوکی ملک میں پھیل رہی تھی اس کا انسداد نہ ہو سکا۔ تمام صوبوں میں بغاوت برپا تھی اور وہ کسی جگہ چین سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ آخرکار محمد تغلق کے بعد جو حکمران ہوئے ان کے عہد میں صوبے ایک کے بعد دیگرے علیحدہ ہونے لگے اور ساری سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ اسی زمانے میں تیمور نے حملہ کیا۔ 800 سے 801 ہجری میں تمام ہندوستان کے اندر قتل عام کر کے زوال سلطنت دہلی کو انجام تک پہنچایا۔ سیدوں اور لودھیوں کی حکومت۔ تغلق خاندان کے بعد سیدوں اور لودھیوں کا زمانہ آیا، لیکن ان کی حکومت سارے ہندوستان پر نہیں ہوئی بلکہ ایک مختصر حصہ ان کے قبضے میں رہا۔ بنگال، جونپور، مالوا اور گجرات میں خود مختار مسلم حکومتیں قائم تھیں اور راجپوتوں اور دکن کے ہندوؤں نے بہت کچھ اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات واپس لے لیے تھے۔ بابر کا حملہ۔ ہرچند اس کے بعد بابر کی سرکردگی میں مغلوں نے حملہ کر کے تمام شمالی ہند پر اپنا تسلط 5 سال کے اندر 932 سے 937 ہجری میں قائم کر لیا تھا، لیکن سلطنت علاؤالدین خلجی کے منتشر اجزاء کو باہم ملا دینے کے لیے وہ زمانہ بہت قلیل ثابت ہوا۔ شیرشاہ اور بنگال کے افغانوں کا عروج۔ بابر کے بعد شیرشاہ اور بنگال کے پٹھانوں نے 942 سے 47 ہجری میں مغلوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا اور افغان فاتحوں نے کوشش کی کہ پھر وہی گزشتہ عظمت قائم ہو جائے، لیکن صوبے کی حکومتوں نے انحراف ترک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 962 ہجری میں بابر کا بیٹا ہمایون پھر واپس آیا اور اس کے بیٹے شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد قائم ہو گئی۔ سلطنت مغلیہ کی بنیاد۔ بابر کا سلسلہ نسب جو مغلوں میں اولین فاتح ہندوستان تھا 5 واسطوں سے تیمور سے ملتا ہے۔ اس کی ولادت 818 ہجری میں بمقام فرغانہ میں ہوئی جہاں اس کا باپ گورنر تھا۔ بابر کو شیبانی کے ازبکوں نے چونکہ وطن سے نکال دیا تھا اس لیے اس کا انتقام بابر نے افغانستان کو مغلوب کر کے لیا۔ اس نے 909 ہجری میں بدخشاں کو فتح کیا، دوسرے سال کابل پر قبضہ کیا اور 913 ہجری میں قندھار بھی لے لیا۔ اس کے بعد وہ کئی سال تک ہندوستان کا قصد کرتا رہا تھا، حتیٰ کہ 932 ہجری میں اس نے پنجاب پر حملہ کیا اور لاہور پر قابض ہو گیا۔ پھر 932 ہجری کو اس نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی یعنی سلطان دہلی کی فوج کو شکست دی اور دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے ہندوستان کا تمام شمالی حصہ دریائے سندھ سے لے کر حدود بنگال تک اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بابر 937 ہجری میں یعنی 1530 عیسوی میں مر گیا اور بنگال، گجرات، مالوا اور دکن فتح کرنے کی حسرت اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمایوں کا عہد حکومت۔ اس کا بیٹا ہمایون اس وقت صرف 19 سال کا تھا، لیکن اس نے کوشش کی کہ اپنے باپ کی تمناؤں کو پورا کرے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ گجرات و مالوا پر مہمیں روانہ کی گئیں لیکن بیکار ثابت ہوئیں اور آخرکار بنگال کے افغانوں نے شیرشاہ کی سیادت میں جو بہار کا حکمران تھا غریب ہمایوں کو ہندوستان سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ قنوج میں جو جنگ شیرشاہ اور ہمایوں کے درمیان واقع ہوئی اس نے ہمایوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہلے سندھ اور پھر فارس کی طرف جا کر پناہ لی۔ جنگ کے بعد شیرشاہ کی حکومت تمام ہندوستان میں قائم ہو گئی، لیکن قبل اس کے کہ وہ مکمل انتظام کر چکتا اس کی عمر ختم ہو گئی اور 15 سال بعد ہمایوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے 962 ہجری میں دہلی پر قبضہ کر لیا
اور 963 ہجری میں مر گیا۔ اکبر کا عہد حکومت۔ اس کا بیٹا اکبر اس وقت صرف 14 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کے محافظ و نگران بیرم خان نے ہندوستان کی فوجوں کو جو ہمایوں کی سیادت میں مقابلے کو آئی تھیں پانی پت کے میدان میں شکست دی، اور اس طرح اکبر ہندوستان کے بڑے حصے کا مالک بن گیا۔ ہر چند اکبر ابھی کم سن تھا، لیکن عنانی حکومت اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دہلی اور آگرہ پر تو جنگ پانی پت کے بعد ہی قبضہ ہو گیا تھا، لیکن 966 ہجری میں دہلی پر قبضہ کر لیا، اور 963 ہجری میں جونپور پر بھی تسلط قائم ہو گیا، اور اسی کے ساتھ مالوا اور خاندیش پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ چتور کے فتح ہونے کے بعد سارا راجپوتانہ مغلوب ہو گیا، اور پھر 980 ہجری میں گجرات بھی زیر نگیں آ گیا۔ بنگال، جس نے اس وقت تک مغل حکومت کو برائے نام تسلیم کیا تھا، وہ باغی ہو گیا، لیکن یہ بھی 982 ہجری میں مسخر ہو گیا۔ پھر 995 ہجری میں کشمیر بھی لے لیا گیا، اور اس کے 6 سال بعد قندھار بھی سلطنت مغلیہ میں شامل ہو گیا۔ اکبر دکن کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس نے صرف اس امر کی کوشش کی کہ جنوب کی طرف سے اس کی سلطنت پر حملہ نہ ہو سکے۔ اس غرض سے اس نے خاندیش کو اپنی حکومت میں شامل کر کے برہانپور کو اس صوبے کا صدر مقام بنایا، اور احمد نگر اور بیرار پر بھی قبضہ کر لیا۔ علاوہ اس کے شاہ نے بیجاپور اور گولکنڈے نے بھی خراج پیش کیا۔ اس سے زیادہ دکن کی طرف اکبر نے بڑھنا پسند نہیں کیا۔ پھر 1014 ہجری یعنی 1605 عیسوی میں اکبر کا انتقال ہو گیا۔ اورنگزیب کی حکومت۔ دکن کا خواب دیکھنے میں محمد بن تغلق کا صحیح جانشین اورنگزیب تھا، جہاں شاہجہاں کے زمانے میں اورنگزیب صرف گورنر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی وقت اس نے صوبہ دکن پر اقتدار قائم کر کے اسے دولت آباد، خاندیش، تلنگانہ اور بیرار کو 4 حصوں میں منقسم کر دیا تھا، اور گولکنڈے کے حکمران کو بھی اس نے 1066 ہجری میں اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جب 1069 ہجری میں اورنگزیب کو حصول سلطنت و تاج و تخت کے لیے خود اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنا پڑا، تو چند سال تک وہ دکن کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو 1092 ہجری میں دکن کی طرف مہمیں روانہ کی گئیں، اور یہ سلسلہ برابر 66 سال تک جاری رہا، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اورنگزیب نے 1097 ہجری میں بیجاپور، 1098 ہجری میں گولکنڈے پر قبضہ کر کے عادل شاہی اور قطب شاہی خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسی اثنا میں دکن کے مرہٹوں نے سر اٹھایا، اور باوجود اس کے کہ کثرت سے فوجیں روانہ کی گئیں اور بہت سے قلعے فتح کر لیے گئے، لیکن یہ فتنہ فرو نہ ہو سکا، اور اس صحرائی جنگجو جماعت کا استحصال دشوار ہو گیا۔ جس وقت اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کابل سے دہانہ ہگلی تک اور سورت سے مدراس تک وسیع، اور سارا ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ مغلیہ سلطنت کا زوال۔ اورنگزیب کی وفات پر سلطنت مغلیہ میں ضعف پیدا ہونے لگا، کیونکہ اس کے جانشین کمزور تھے، اور سکھوں، جٹوں اور مرہٹوں کی قوتیں شباب پر تھیں۔ چنانچہ نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے اسی ضعف سلطنت کی وجہ سے عمل میں آئے تھے۔ وفات اورنگزیب کے 50 سال بعد مرہٹوں کی قوت جنوب میں بہت بڑھ گئی، اور تمام دکن پر سوائے اس حصے کے جہاں نظام کا خاندان حکمران تھا، ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ علاوہ ان کے راجپوتوں نے بھی انحراف اختیار کیا۔ سکھ بھی پنجاب پر قابض ہونے لگے، اور آگرہ کے قریب جاٹ بھی خود مختار ہو گئی، اور وہ پہلے سے ہی گویا ایک جدا ملک ہو گیا تھا، اور یہی حال بنگال کا تھا۔ پلاسی کی لڑائی میں 1857 عیسوی میں اور بکسر کی جنگ 1764 عیسوی میں مغل سلطنت کو حقیقی معنوں میں ختم کر دیا گیا۔ صرف برائے نام اس کا وجود 1857 عیسوی تک جاری رہا۔ آخری 3 تاجدار مغلیہ خاندان کے برطانیہ کے پینشن خوار تھے، اور بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار رنگون کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ 1862 عیسوی میں مر گیا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں۔ عہد تغلق۔ محمد بن تغلق کے سلطنت میں نہ صرف سارا ہندوستان بلکہ تلنگانہ اور دکن کے اضلاع بھی شامل تھے، لیکن اس کی موت سے قبل ہی دور دراز کے صوبے خود مختار ہونے لگے، اور 10ویں صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے ملک کا بہت بڑا حصہ متعدد خود مختار خاندانوں کی حکومت میں منتقل ہو گیا۔ گورنران شاہان بنگال۔ محمد بختیار فاتح بنگال نے
موجودہ صوبہ بنگال کے لحاظ سے صرف ایک مختصر سا حصہ اس کا فتح کیا تھا، جس کا دارالحکومت لکھنؤتی تھا۔ 6 صدی کے آخر میں اور 7ویں صدی کے ابتدا میں سونار گاؤں اور ساٹا گاؤں میں گورنروں کا قیام رہتا تھا، اور بنگال سے یہی دونوں مقام بشمول لکھنؤتی مراد لیے جاتے تھے۔ پھر 850 ہجری میں فیروز آباد یعنی پانڈوا اس صوبے کا پایا حکومت رہا۔ اس کے بعد پھر لکھنؤتی دارالحکومت ہو گیا، جسے اس سے قبل گور کہتے تھے۔ اس کے بعد یہ فخر ٹانڈا کو حاصل ہوا۔ بعض گورنران بنگال نے بہار، چٹگام اور اڑیسہ پر بھی اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جب شاہان دہلی کمزور ہو گئے تو گورنران بنگال خود مختار ہو گئے، اور کئی خاندان ان میں سے ایسے ہوئے جنہوں نے شاہانہ اختیارات حاصل کر لیے۔ پھر ہمایوں بنگال پر 944 ہجری سے 946 ہجری تک قابض رہا، لیکن جب 946 میں شیر شاہ نے مغلوں کو شکست دی تو پھر یہاں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں، اور یہ حالت اس وقت تک قائم رہی جب تک 982 ہجری میں بہار کو اکبر نے فتح نہیں کر لیا، اور پھر 2 سال بعد مغلوں کا اثر بنگال میں عام نہیں ہو گیا۔ شرقی خاقان جونپور خواجہ جان محمد تغلق کا وزیر تھا، لیکن اپنے نوجوان و کمسن آقا کو چھوڑ کر اس نے ایک خود مختار حکومت جونپور میں قائم کی، اور یہیں سے اس نے اور اس کے جانشینوں نے کچھ زمانے تک بہار، اودھ، قنوج، بہرائچ پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ انہوں نے 2 مرتبہ دہلی کا محاصرہ بھی کیا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ شاہ نے مالوا سے بھی بارہا ان کا مقابلہ ہوا۔ 889 ہجری یا بعض مورخین کے مطابق 881 ہجری میں سکندر بن بہلول لودھی نے جونپور کو فتح کیا اور پھر سلطنت دہلی سے ملا لیا۔ شاہان مالوا قدیم راجپوت سلطنت میں شامل تھا، اور وہ عرصے تک مسلمانوں کے حملے کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب یہ صوبہ سلطان بلبن کے عہد میں مفتوح ہوا تو اس کے حدود یہ تھے: دریائے نرمدا جنوب میں، دریائے چمبل شمال میں، گجرات و بندیل کھنڈ مغرب و مشرق میں۔ شاہان خلجی کے زمانے میں یہ ہوشنگ آباد، اجمیر، الج پور اسی صوبے میں شامل تھے، اور کبھی کبھی چتور سے بھی خراج وصول کیا جاتا تھا۔ اس صوبے کا اسلامی پایہ تخت شہر مانڈا تھا، جسے ہوشنگ نوری نے بنایا تھا۔ ایک وسیع اور مرتفع میدان میں یہ شہر تعمیر کیا گیا۔ اس کے چاروں طرف بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور یہ شہر اپنی مساجد اور اپنے محلات کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ مالوا میں 2 مسلمان خاندانوں نے حکومت کی۔ پہلا خاندان دلاور خان غوری تھا، جو سلطنت دہلی کی طرف سے یہاں کا گورنر تھا۔ اس خاندان کے صرف 3 افراد، دلاور خان، اس کے بیٹے اور پوتے نے مالوا میں حکومت کی۔ پھر دوسرا خاندان محمد خلجی کا تھا، جو دلاور خان کے پوتے کا وزیر تھا۔ جب 1530 عیسوی میں شاہ نے گجرات نے سلطنت مالوا کو فتح کیا تو اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ خلجی ایک جنگجو قوم تھی، اس لیے مالوا کی فوجیں شمال میں دہلی تک اور جنوب میں بیدر تک پہنچ گئیں، اور چتور کے راجپوتوں کے ساتھ بھی انہوں نے برابر لڑائیاں قائم رکھیں۔ شاہان گجرات عرصے تک ہندوستان کے مسلمان سلاطین کے قبضے میں نہیں آیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ صوبہ گجرات پہاڑوں اور وسیع ریگستانوں کے حائل ہو جانے سے ناقابل تسخیر تھا، اور صرف سمندر کی طرف سے اس پر حملہ ہو سکتا تھا۔ 7ویں صدی کے آخر میں علاؤالدین خلجی نے اس کو سلطنت دہلی کا ایک صوبہ بنایا، لیکن 8ویں صدی کے اختتام پر وہ پھر خود مختار ہو گیا، مگر فرق یہ تھا کہ اب اس کے حکمران مسلمان تھے۔ ظفر خان ایک مسلمان راجپوت کا لڑکا 794 ہجری میں گجرات کا گورنر مقرر کیا گیا، اور 799 ہجری میں اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس وقت دشمن چاروں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے، ایک طرف راجپوت اور دوسری طرف بھیل کے وحشی قوم۔ پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان صرف ایک پتلا سا ٹکڑا صوبہ گجرات کا اس کے قبضے میں تھا، لیکن ساحلی حصہ سورت تک اس میں شامل تھا، اس لیے اس نے ایدر اور ڈیو فتح کر کے اپنی مملکت کو وسیع کیا، اور 810 ہجری میں مالوا کو بھی فتح کر لیا۔ احمد شاہ اول اس کے بیٹے نے احمد آباد کیا، جو اس خاندان کا پایہ حکومت رہا اور مغلوں کے زمانے میں ایک صوبہ بن گیا۔ اب بھی احمد آباد ہندوستان کے مشہور شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محمود شاہ نے نہ صرف مالوا اور خاندیش سے جنگ جاری رکھی، بلکہ قلعہ جوناگڑھ یعنی کاٹھیا واڑ اور چمپارنیر کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک بڑا بیڑا جہازوں کا بحری ڈاکوؤں کو مغلوب کرنے اور پرتگالیوں پر حملے کے لیے قائم کیا، جنہیں بہادر شاہ فاتح مالوا نے ڈیو میں ایک کارخانہ بنانے کے حقوق دے دیے تھے،
اور جن کے ہاتھ سے وہ مارا گیا۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ خود غرض عمرہ کی وجہ سے بالکل بے دست و پا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ 970 ہجری یعنی 1572 عیسوی میں اکبر نے اس صوبے کو بھی فتح کر لیا۔ شاہان خاندیس۔ ناصر خان خاندیس کا پہلا مسلمان فرمانرواں تھا جو سلطنت دہلی سے آزاد ہو کر خود مختار ہوا۔ یہ اپنے کو خلیفہ ثانی کی نسل سے ظاہر کرتا تھا اور ازدواجی سلسلے سے شاہان گجرات کا رشتہ دار تھا۔ اس کا دارالحکومت برہان پور قلعہ اسیر گڑھ کے پاس تھا۔ پھر اکبر نے 969 ہجری میں برہان پور کو لے لیا اور وہاں کے فرمانروا نے اطاعت قبول کر لی، لیکن حقیقتاً صوبہ خاندیس اس وقت تک سلطنت مغلیہ میں شامل نہیں ہوا جب تک کہ 1008 ہجری یعنی 1599 عیسوی میں 6 ماہ کے محاصرے کے بعد اسیر گڑھ فتح نہیں ہوا۔ بہمنی خاندان دکن۔ دکن کا ایک حصہ سب سے پہلے علاء الدین محمد خلجی نے فتح کیا تھا۔ اس نے 693 ہجری میں دیو گڑھ اور الج پور پر قبضہ کر کے ایک نیا صوبہ کوہستان ستپڑا کے جنوب میں قائم کیا۔ محمد بن تغلق نے 721 ہجری میں تلنگانہ پر حملہ کر کے صوبہ دکن کو وسیع کر لیا اور کچھ زمانے تک دیو گڑھ کو، جس کا دوسرا نام دولت آباد تھا، دارالحکومت قرار دے دیا۔ اس کے دور حکومت میں متعدد بغاوتیں ہوئیں اور سب سے پہلے جس صوبے نے خود مختاری اختیار کی وہ صوبہ دکن ہی تھا، جہاں 748 ہجری سے تقریباً 2 صدی بعد تک گلبرگہ، ورنگل اور بیدر کے بہمنی فرمانروا دکن کے شمالی نصف حصے پر حکمران بنے رہے تھے۔ ان کا مورث اعلیٰ حسن کانگو ایک افغان تھا جس کا مورث اعلیٰ فارس کا مشہور بادشاہ بہمن تھا۔ تغلق سلاطین کے زمانے میں اس نے ترقی کر کے ظفر خان کا خطاب حاصل کیا، اور جب دکن میں محمد تغلق کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو حسن نے شاہی فوجوں کو ملک سے نکال دیا اور علاء الدین حسن کانگو بہمن شاہ کے نام سے گلبرگہ کے تخت پر قابض ہو گیا۔ اس کا ملک شمال میں بیرار تک اور مشرق میں تلنگانہ تک، جنوب و مغرب میں دریائے کرشنا اور سمندر تک وسیع تھا۔ علاوہ اس کے اس نے تلنگانہ اور وجے نگر کے راجاؤں کو بھی بارہا خراج دینے پر مجبور کیا۔ علاء الدین احمد ثانی کے زمانے میں خاندیس اور گجرات کے فرمانرواؤں کو بھی شکست ہوئی۔ 876 ہجری میں محمد شاہ ثانی اڑیسہ تک بڑھتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس نے کانجیورم پر قبضہ کر لیا اور پھر جنوب میں راجہ بلگاؤں سے جنگ کی، یہاں تک کہ بہمنی فرمانرواؤں کا اثر میسور کے شمال تک تقریباً تمام دکن میں پھیل گیا تھا۔ چونکہ ملک بہت وسیع ہو گیا تھا اس لیے اس کے مختلف صوبے قرار دے دیے گئے اور آخرکار صوبوں کے گورنر بعد میں مطلق العنان ہو گئے۔ یوسف عادل شاہ محمد شاہ ثانی کے جنرل نے بیجاپور میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ نظام الملک نے اپنے مقبوضے کو علیحدہ کر لینے کی تیاریاں شروع کی۔ عماد الملک برابر کا بادشاہ ہو گیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بیرار میں عماد شاہوں کی، احمد نگر میں نظام شاہیوں کی، بیجاپور میں عادل شاہیوں کی اور گولکنڈے میں قطب شاہیوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں اور بہمنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔